अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैर व आफियत से होंगे। और सबको पता ये मेरा पहला नावल है, तो अगर कोई गलती हो अपने राइटर की तरफ से माजरत। किस्त नंबर 12, मैं पोजेसिव खानज़ादा, अस्कलम जन्नत। शादी में एक हफ्ता ही था। सुबह होते ही सब नाश्ते के बाद अपने अपने कामों में मसरूफ हो गए थे, सिवाय नीलम बेगम जो चले पैर की बिल्ली बने अपने कमरे में मुसलसल चक्कर लगा रही थी। रात को वो छोटी हवेली में मौजूद नहीं थी। सुबह जब से उन्हें अरहमानज़ादा के निकाह का और रुश्ती का पता चला था, वो तब से ही जैसे अंगारों पर लौट रही थी। मुसलसल सोचते आखिर उन्होंने अपनी भतीजी को कॉल की। हाँ लैला, तुम जल्द ही अपनी पैकिंग करो और हवेली आ जाओ। अभी वो जैसे शॉक हुई थी हवेली आने का और अरहमानज़ादा को देखने का। उसे हर वक्त ही शौक रहता। हाँ अभी और इसी वक्त, कहते ठग से कॉल बंद कर दी। मैं देखती हूँ वो कल की पिद्दी सी लड़की कैसे यहाँ की सरदारनी बनती है। यकीनन वो कुछ न कुछ सोचे बैठी थी जो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। वहाँ गांव में एक रस्म थी कि जिस भी लड़की की शादी होती उसकी नाक छिदवाई जरूर होती। आया जो भी छोटी थी, जिसकी वजह से उसकी नाक छिदवाई नहीं हुई थी। और हम सुबह नाश्ता किए सबसे पहले 2 औरतों के लिए छोटी हवेली गया था, ताकि वो सबसे पहले अपनी छोटी सी दुल्हन की नाक छिदवाई अपने सामने करवाए, जो उसकी शादी तक ठीक हो जाए। चूंकि आज छोटी और बड़ी हवेली के सब लड़कों को अपनी बेगमात के साथ आज ही शहर शॉपिंग के लिए जाना था, जिसकी वजह से सभी सुबह सुबह ही अपने दूसरे काम निपटाने के लिए निकल गए थे। छोटी हवेली में भी इस वक्त सिर्फ बेजान और आयत की अम्मी लॉन्च में ही बैठे नजर आए, जो शायद शादी की लिस्ट बना रहे थे। और हम उनके पास ही आते, सलाम किया, कैसी हैं चची और बेजान आप? और दोनों ने मुश्तरका जवाब दिया, वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ मेरी जान, तुम सुनाओ? बेजान सर पर प्यार देती पूछने लगी। अल्लाह का शुक्र है। तभी लॉन्च में वो दोनों औरतें भी जाहिर थीं। बेजान आयत कहाँ है? उनकी नाल छिदवाई आयत कहाँ है? ये उनकी नाक छिदवाई के लिए आई है। वो
وہ تو اپنے کمرے، لیکن وہ تو چھوٹی سی سوئی کی چبھن برداشت نہیں کر پاتی، یہ کیسے کروائے گی؟ آپ پریشان نہ ہو، یہ پروفیشنل ہے اس کام میں، ایسی دوائی لگا کر کریں گی اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ آپ بتائیں مجھے کہاں ہے وہ تو اپنے کمرے میں ہے، ناشتہ کیے دوبارہ چلی گئی۔ ارحمان اس بات میں سر ہلاتے اپنی چھوٹی آفت کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ آیت جو سنڈریلا کارٹون دیکھنے میں اتنی مگن تھی، کسی کا اپنے کمرے میں آنے پر غور ہی نہیں کیا۔ عرف اس کے پاس آ کر بیٹھا۔ جب یوں کسی کو اپنے قریب بیٹھے دیکھ جب یوں کسی کو اپنے قریب بیٹھتے دیکھ آیت ایک دم اچھل کر اٹھی۔ ابھی وہ چیخ مار کر بھاگتی کہ ارحم اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے، اسے اپنی گود میں گرائے، اس کے ہونٹوں پر ہاتھ جما گیا۔ کیا کر رہی ہو بلی؟ میں ہوں۔ اب میں ہاتھ ہٹانے لگا ہوں، خبردار جو تم نے شور کیا۔ آیت کی تو آنکھیں جیسے باہر آنے لل ابھی آیت اپنا جملہ مکمل کرتی کہ ارحم زیادہ جلدی سے بولا، کیا ہے؟ کیا کل جو پیپر پہ سائن کیے تھے ان سے یقین نہیں آیا کہ میں تمہارا شوہر ہوں، کہ وہ ہمارے نکاح کا بیڑا کرنے پر تلی ہوئی ہو؟ اگر ابھی بھی یقین نہیں تو میں کل والے ڈیمو پھر سے دے سکتا ہوں کہ تمہیں ہر جگہ چھونے اور چومنے کا مجھے پورا حق ہے۔ خبردار اگر آئندہ مجھے لالا بولا، ورنہ یہ تمہارے نرم و نازک ہونٹ کے ساتھ زبان اور ان تیز ہوتی دھڑکنوں کا وہ حال کروں گا کہ آئندہ یہ زبان اور دھڑکنیں صرف میرے حق میں چلیں گی۔ آیت تو کچھ بولنے کے قابل ہی نہیں رہی، اتنا سنجیدہ اور خروش خانزادہ، اتنا بے باک تھا، پر اس معصوم جان کو لرزا کے رکھ دیتا پل میں، جسے ابھی ان سب چیزوں کی سمجھ ہی نہیں تھی۔ چلو جلدی سے اٹھو، صحیح ہو کر بیٹھو، اس سے پہلے یہ تمہاری معصوم دھڑکنوں کا برا عشق ہو جو ہر وقت محرم ہونے کا
ایک سانس دلا کر بہکاتی ہیں۔ ابھی 2 عورتیں آئیں گی جو تمہاری ناک چھیدیں گی، لیکن وہ تو درد ہوگا۔ اٹکتے اٹکتے بات مکمل کی۔ نہیں میری جان، بالکل بھی درد نہیں ہوگا، ویسے بھی میں ہوں نا پاس۔ اس کے دونوں رخسار پر بوسہ دیتے نرمی سے سمجھایا۔ آیت جو ڈری بیٹھی تھی، ارحم خان زادہ کی اس حرکت میں پل میں سرخ انداری ہوئی۔ اس کو اپنے لنچ پر لال ٹماٹر بنتے دیکھ ارحم کا بھرپور قہر کا کمرے میں گونجا۔ آیت تو پل پل جتنا حیران ہوتی کم تھا کہ وہ خروش خانزادہ ہنستا بھی تھا۔ آیت اسے غور سے دیکھ رہی تھی جب دروازہ ناک ہوا۔ ارحم نے آیت کو سیدھا کرتے صوفے پر بٹھائے خود دروازہ کھولا۔ جب بی جان کے ساتھ وہ عورتیں کمرے میں داخل ہوئیں، آیت انہیں دیکھ کے ہراساں ہونے لگی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا یہاں سے کہیں دور بھاگ جاتی۔ اس نے بی جان کو طلب نگاہوں سے دیکھا۔ ارحم نے اس کی یہ حرکت نوٹ کیے بی جان کو باہر جانے کا کہا، کیونکہ وہ اپنی بیوی کی نازک مزاجی سے اچھی طرح واقف تھا۔ آیت کے آنسو سے پہلے باہر آتے ارحم نے اس کے ساتھ بیٹھتے اسے اپنے حصار میں لیا۔ کچھ نہیں ہوتا میری جان، آہستہ سے کان میں سرگوشی کی۔ ان میں سے ایک عورت نے آگے بڑھ کر ایک جگہ نشان لگایا اور دوسری کی پکڑائی گئی سپرے آرام سے کرتے جلد کو نرم کیا۔ جب دوسری عورت نے جلد ہی آگے بڑھتے ایک پیاری سی ڈائمنڈ لانگ جو ارحم خانزادہ نے پسند کی تھی اپنی بلی کو وہ پہنائی۔ اس کے پہناتے آیت نے اپنے ہاتھ پر موجود ارحم کے ہاتھ کو زور سے دبایا۔ اتنے میں ہی آیت کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو چمکنے لگے۔ وہ عورتیں اپنا کام کیے باہر جا چکی تھیں۔ اس کی پیاری چھوٹی سی ناک پر چمکتی لانگ دیکھ ارحم خانزادہ سانس لینا جیسے بھول گیا۔ اسے اندازہ تھا اس کی بلی پر بہت جچے گی، لیکن وہ قیامت ڈھا رہی تھی۔ ارحم کو ایک دفعہ پھر جیسے اپنی بلی سے عشق ہوا تھا۔ وہ ٹرانس کی سی کیفیت میں آگے بڑھتا وہاں اپنے لب رکھ گیا۔ تم مجھے پل پل اپنے لیے دیوانہ اور پاگل بناتی ہو۔ آج شام کو سبھی نے ہی اسلام آباد کے لیے جانا تھا اور رات وہیں اپنے اسلام آباد میں موجود گھر میں رہنے کا
ارادہ تھا، جو کہ دن کام تھے جس کی وجہ سے سب نے اپنی اپنی شاپنگ جلد ختم کیے گھر آنا تھا۔ رحمان زادہ وہاں سے سیدھا ڈیرے کے لیے نکلا۔ اسے اپنا وہاں کے کام بھی ختم کرنے تھے۔ اگلے تقریباً پورے 1.5 ہفتہ شادی میں مصروف رہنے والا تھا، اور کچھ کام اسے اپنے خاص آدمی کو بتانے تھے جو پہلے بھی اس کی غیر موجودگی میں دیکھ بھال کرتا۔ آج اوکے گائز، اتنی سی ایپیسوڈ تھی، جو کہ آج میرا موڈ بہت زیادہ آف ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا یہ چینل گرو کیوں نہیں کر رہا۔ جیسے پہلے رسپانس آیا، پہلے یہ ناول سٹارٹ ہوا تھا، ویسا کوئی رسپانس نہیں آ رہا۔ وہ ریڈرز، وہ سبسکرائبر سب کہاں گئے ہیں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ پلیز شیئر دیز ویڈیوز ود یور فرینڈس، ادر سبسکرائبر، آپ جن کو جانتے ہیں۔ میں کیا کروں؟ آج کے ایپیسوڈ کا پروموس شارٹ بنا کر شیئر کیا، دوپہر ٹائم شیئر کیا، جس پر کاپی رائٹ کنٹینٹ کی وارننگ آ گئی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا ایسا کیوں ہوا کہ میں نے تو اتنی مشکل سے بنائی ویڈیو۔ اب مجھے ڈر ہے کہ ناول پر بھی یہی آ جائے۔ اور اینڈ پر میری محنت آیا، مطلب ایک اب ناول لکھ رہی ہیں، وہ ابھی میں کر رہی ہوں، آگے جا کے پھر اس پہ کاپی رائٹ آ سکتا ہے، تو وہ سب ویڈیوز ڈیلیٹ ہو جائیں گی، اور میں دوبارہ پھر کنٹینیو نہیں کر سکوں گی، تو وہ ناول پھر درمیان میں رہ جاتا ہے۔ تو اب مجھے بہت ٹینشن ہو رہی ہے، یہ کیسے ہوا؟ میں نے تو وہ ویڈیو خود بنائی ہے، خود اتنی محنت سے، بیکاز فرسٹ ٹائم ٹرائی کی تھی شارٹس بنانا، تو مجھے نہیں تھا اندازہ کہ ایسا ہوگا، اور وہ سب لائنس میری اپنی تھی، وہ اس پہ کاپی رائٹ کیوں آیا مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ بیکاز یہ، لیکن اب دیکھیں، اگر ہم رومانٹک کوئی سینس لکھتے ہیں تو پھر وہ دوسرے بھی تو اسی طرح کے سینس وغیرہ لکھتے ہیں نا، تو وہ اب لفظ تو وہی ہوتے ہیں، ہم ہونٹوں کو ساڑ تو لکھ نہیں سکتے، یا سینے کو پیر تو لکھ نہیں سکتے۔ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ تو پلیز آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، چینل کی ریچ بڑھے گی تو کیا پتہ یہ وارننگ نہ آئے، بیکاز ناول آگے بہت ہی انٹرٹینمنٹ اور رومانس اور تھرلنگ والا ہونے والا ہے۔ تو پلیز ہیلپ کریں کچھ، اور زیادہ سے زیادہ کمنٹ اور چینل کو لائک ضرور کریں، اور سبسکرائبر بڑھے، جتنی چینل کی ریچ بڑھے گی پھر یہ صحیح رہے گا، ورنہ یہ ایسی پرابلم چلتی رہیں گی اور مسئلے کریٹ ہوتے رہیں گے۔
اگر اس پہ رسپانس اچھا آتا ہے آپ لائک جو پڑھ رہی ہیں پلیز وہی لائک کمنٹ کر دیا کریں. تو انشاءاللہ کل فل رومانٹک ایپیسوڈز آئیں گے. نہیں تو پھر میں اپنی اسٹوری کو ویسے ہی آگے بڑھاؤں گی. اللہ حافظ.